رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین اور سامعین، ہم ایک تسلسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اولین مسلمانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے جنہیں اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا کہ سب سے پہلے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور اسی وجہ سے ان کو لقب قرآن میں دیا گیا السابقون الاولون. تو ایمان میں سبقت، اللہ کے دین میں داخل ہونے میں سبقت ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت حضرت عثمان ابن مظعون الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. یہ بالکل ابتدائی دور کے جو لوگ ہیں انہی میں مسلمان ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح وابستہ کر لیا کہ زیادہ تر آپ ہی کی صحبت میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے قرب کے متلاشی رہتے تھے، اور یہی چاہتے تھے کہ آپ سے سیکھیں. حضرت عثمان ابن مظعون کا تعارف تھوڑا سا اور مکمل ہو جائے گا اگر میں یہ عرض کروں کہ ان کے دو بھائی عبداللہ اور قدامہ وہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے. وہ بھی دونوں ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی اہلیہ کا نام تھا خولہ بنت حکیم. بڑی معروف شخصیت ہے اسلام کی تاریخ میں. یہ وہی خاتون ہے، اور دیکھیے کتنا اچھا دل تھا، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی، کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلو سارے اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے، تو یہ بھی بے حد عزت کرتی تھی، اور سارے مکہ والے بہت زیادہ احترام کرتے تھے آپ کا. وہ تو بعد میں جب آپ نے شرک کے خلاف بات کی اور بتوں کے خلاف بات کی تو پھر دشمنی شروع ہو گئی. یہ خولہ بنت حکیم آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ جناب اب آپ اکیلے ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں، خدیجہ میرے بچوں کی ماں بھی تھیں، میری بیوی بھی تھیں، میرے گھر کا خیال رکھنے والی بھی تھیں، میرے خدمت گزار بھی تھیں، اور بہت زیادہ ساتھ دینے والی بھی تھیں. تو آپ نے مانا کہ ہاں میں اداس ہوں، اور یہ فطری بات تھی. تو کہنے لگی کہ چاہے آپ اجازت دیجئے میں آپ کے لیے رشتہ تلاش نہ کروں، تاکہ آپ کا گھر کا دروازہ تو کھلا رہے، اور بچیاں ہیں ان کے لیے دیکھ بھال کرنے والے بھی کوئی لوگ ہوں. یہ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوبیوں اور فضیلتوں کی وجہ سے لوگوں کا، تاکہ خواتین کا جو انداز تھا، آپ کے ساتھ بیہیویئر تھا، وہ کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتی ہیں، آپ بڑی نرم دل خاتون ہیں، بہت شفیق ہے، تو آپ ضرور تلاش کر لیں. میرے بچوں کا خیال رکھنے والے اگر گھر پہ ہوں گی کوئی خاتون تو بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے دو جگہ رشتے کی بات چلائی. حضرت سودا بنت زمعہ، یہ ایک اچھی خاصی عمر کی خاتون تھیں، تجربہ کار تھیں. خولہ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جانتی ہیں تو گھر کیسے چلانا ہے، یہ جانتی ہیں کہ بچوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، اس لیے یہ ایک تو رشتہ مناسب یہ ہوگا. اور دوسرا وہ چاہتی تھیں کہ یہ تو ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اتنی بہت زیادہ تو ابھی نہیں، 40 کی ارد گرد تھی. تو اس لیے انہوں نے دوسرا رشتہ تلاش کیا، فیصلہ کیا خود ہی، اور یہ گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ اپنی بیٹی عائشہ کا رشتہ دے دیں آپ اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ دونوں فیصلے کس نے کیے ہیں؟ حضرت خولہ بنت حکیم نے، جو عثمان ابن مظعون کی اہلیہ صاحبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تو ان کو بھائی سمجھتا ہوں، تو ان کی شادی جائز ہوگی؟ انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیں، آپ بھائی سمجھتے ہیں، آپ کا تعلق ایسا ہے، بہت قریبی ہے، دوستی ہے، لیکن وہ بھائی تو نہیں ہے آپ خونی، یہ رشتے تو خونی بہن بھائیوں کے نہیں ہوتے نا، ویسے تو ہو سکتے ہیں۔ تو بعد میں ظاہر ہے کہ پھر یہ رشتہ بھی طے ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ترین بیوی تھیں وہ حضرت خدیجہ کے بعد وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی، اور اس میں حضرت خولہ کا کام تھا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے حضرت سودا کے ساتھ تو شادی فوراً کروا دی تاکہ ابھی سے ہی گھر آباد ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور عثمان جو ہے وہ بھی، ابن مظعون جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بڑے شوقین تھے۔ ان کو مزہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہوئے۔ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو بالکل ابتدائی دور تھا، اور اب جہری جو ہے دعوت اس کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، سب کو آپ دعوت دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا اور خوب بہت زیادہ آپ کی باتوں کو دلچسپی لینا اور آپ کی باتیں سننا، یہی وہ بات تھی جو بعد میں ان کے سابقین الاولون میں شامل ہونے کی وجہ بن گئی۔ اسی لیے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا آپ کی بات سن کے، اور فوری طور پہ پھر وہ سابقون میں شامل ہو گئے۔ عثمان میں اور بھی کچھ خوبیاں تھیں، اور بڑی عجیب و غریب خوبیاں تھیں، اس دور کے بہت کم لوگوں میں تھیں، اگرچہ بہت سے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن بہت کم لوگ تھے جن میں تھی۔ ان کی تعداد مکے میں بہت تھوڑی تھی، آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ایک خوبی تو یہ تھی کہ عثمان بت پرستی کے قریب نہیں گئے۔ اللہ نے جس کو اس میں ڈال دیا ہو، اس کی حفاظت کی ہو، تو دل میں پہلے سے ہی بتوں کے خلاف تھی بات کہ نہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ فطرت کے مطابق تھا ان کا ذہن اور ان کا دل۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر سبقت ایمان حاصل ہو گئی۔ اور دوسری خوبی ان میں یہ تھی کہ یہ شراب نہیں پیتے تھے، جبکہ مکہ میں تو ہر کوئی شراب پیتا تھا تقریباً چند لوگوں کو چھوڑ کے، تو یہ شراب نہیں پیتے تھے۔ لوگ کو پوچھتے کہ یار بھئی کیا ہے تمہیں، کوئی تمہاری اتنی عمر نہیں ہو گئی اور کچھ تمہیں بیماری نہیں ہے، تو تم کیوں نہیں انجوائے کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ انجوائے کرنے کی چیز ہے، یہ تو ذلت آمیز ہے، اس سے شراب پی کے میں تو پسند نہیں کرتا کہ میں شراب پیوں اور میں اپنی ہوش و حواس گنوا بیٹھوں اور عقل سے پیدل ہو جاؤں۔ اور کہنے لگے جو عقل سے جو پیدل ہو جاتا ہے وہ کوئی عزت مند ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی باتیں، اس کی گفتگو، اس کے انداز، اس کے کام کاج اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بعد میں ناپسند آتے ہیں۔ عقل رخصت ہونے کا نقصان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، بلکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ماں کے بارے میں ایسی باتیں سوچے جو کسی عورت کے بارے میں سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے میں تو شراب نہیں پیتا، اور شکر ہے اللہ کا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ گھٹیا چیز ہے، میں کیوں پیوں؟ یہ بھی ان میں ایک خوبی تھی۔ پھر اسی لیے ایسا ہوا کہ جب بعد ازاں شراب کی حرمت کا حکم آیا تو لوگوں نے جو شراب نہیں پیتے تھے ان کو مبارکبادیں دیں کہ بھئی آپ کی عادات کے مطابق آپ اچھا سا نہیں سمجھتے تھے، حرام ہو گئی، ان کو بھی مبارک دی گئی۔ تو انہوں نے کہا مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ایسی گھٹیا چیز ہے کہ اس کو حرام کر ہی دیا جائے گا، اور اسلام میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے باقی، اس لیے بالکل بہت اچھا ہوا اور میں خوش ہوں، اسی قابل تھی یہ چیز کہ اس کو انسان کے لیے حرام کر دیا جائے۔ ویسے بھی آپ سمجھیے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اپنی مخلوق کو، انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں انسان کو، ان کو حلال ہی نہیں رکھا، ان کو پہلے سے ہی حرام کر دیا۔ اس کی حکمت ہے یہی کہ وہ چیزیں اس نے پیدا کی، ان کے ہر چیز کے کوئی فنکشنز ہیں، اپنے اپنے فنکشنز ہیں۔ حرام جانور جو ہیں ان کے فنکشنز ہیں، وہ گندگی کھاتے ہیں، اس کی زمین کی اس کو صاف کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے انسانوں کو بچاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کو کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ نے ان کو کھانا حرام قرار دے دیا۔
اسی طرح سے یہ شراب اور اسی طرح کی گندی چیزیں اور ان کا خنزیر ہے، اس کا گوشت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو اللہ نے پہلے سے ان کو حرام کر دیا۔ اور خوش قسمت وہی لوگ تھے کہ جن کی پہلے سے ہی اللہ نے حفاظت کی اور وہ ان چیزوں کے قریب نہیں گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ انہی خوش قسمت لوگوں میں سے تھے، اور اچھی عادتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھے۔ تو جب اسلام نہیں بھی لائے تھے، یہ گزرتے تھے، آتے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو بھی شوق تھا کہ باتیں سنیں، تو آپ گزرتے ہوئے اب بلا بھی لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کیا عثمان۔ تو ایک دن یہی واقعہ ہوا خوبصورت کہ حضرت عثمان گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آ گئے۔ تو اس کے بعد کچھ دیر بعد دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک طرف اٹھ گئی ہے، دائیں طرف، اور وہ دائیں طرف اٹھ گئی ہے اور وہاں بہت غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی کی بات سن رہے ہیں، اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر کہا کہ بھئی میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہلا رہے ہیں جیسے کسی کی بات سن کے سمجھ رہے ہیں۔ میں اور حیران ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ کوئی زبان سے کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے ہونٹوں کو کہ جیسے کوئی چیز دہرا رہے ہوں۔ تو میں حیران ہو گیا، اور جب آپ اٹھ کے گئے اور واپس آئے اور واپس آ کے بیٹھے تو میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں نے کہا یہ جو آپ نے بات جو آج کیا ہے یہ کبھی میں نے نہیں دیکھا، تو اس کا کیا سبب تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرف دائیں طرف گئے، پھر جیسے آپ پہلے آپ بڑی غور سے دیکھا جیسے کسی کو دیکھ رہے ہوں، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا، پھر آپ دائیں طرف گئے، پھر جا کے آپ نے اس طرح سے وہاں بیہیو کیا جیسے آپ کسی کی بات سن رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے ہونٹ ہلتے میں نے دیکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تمہارے رسول کا قاصد میرے پاس آیا تھا، وہ رسول جو اللہ اپنے بندوں کی طرف بھیجتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا۔ تو کہنے لگے عثمان کہ جی اللہ کا قاصد آپ کے پاس آیا تھا، کس لیے آیا تھا؟ فرمایا کہ مجھے یہ پیغام ملا ہے اللہ کا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، وایتاء ذی القربیٰ اور قرابت داروں کو دینے کا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، منکر جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے، ناشائستہ حرکتوں سے، اور بغی سے، اور یہ کہ کسی پہ ظلم و زیادتی کرو تم لوگ، اللہ اس سے تمہیں روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ عثمان کہا کرتے تھے، عثمان بن مظعون، کہ یہ بات سننی تھی کہ اسی وقت سے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ واقعی اللہ کا پیغام ہو سکتا ہے۔ اتنی خوبصورت باتیں جو ہیں، کیوں کہ عثمان کا دل جو ہے وہ فطرت کے مطابق تھا اور سوچ فطرت کے مطابق تھی، اس لیے ان کو اچھی لگی۔ جب فطرت کے اوپر ہو آدمی تو وہ یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں جو فطرت کے مطابق ہوں، اور یہ ساری فطرت کے مطابق ہیں۔ تو عثمان نے کہا کہ اسی وقت سے میرے دل میں ایمان بھر گیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہو گئی، اور بڑی شدید محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان قربان کر دینے کا جذبہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہا، آگے رہنا، پیچھے رہنا، حفاظت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بالکل ساتھ دینا اور ہر وقت ساتھ دینا، یہ ان کا یہی کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے وہ ان کو بلا بھی لیتے تھے، ان سے بات بھی کرتے تھے، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور بات ان کی جو ہے سمجھ میں آ گئی، تو پھر اس کے بعد یہ کچھ اور لوگ تھے جن کے ساتھ مل کے یہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی، اور اس وقت پھر آپ نے اسلام کا جب تعارف کروایا تو انہوں نے، تو ان میں بہت سارے لوگ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، بلال بھی تھے، اور بھی لوگ تھے جو اس وقت شریک تھے، ان میں عمار بن یاسر وغیرہ، تو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو یہ بھی ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہونی تھی، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ مجھے اندھیروں سے نکال کے نور سے میرا دل منور کر دیا، دین کے نور سے۔ تو تکلیف ہوتی تھی مشرکین کو، اور ان مشرکین کو تکلیفیں جب ہوتی تھیں تو وہ ظاہر ہے کہ سختی کرتے تھے اور شدت کرتے تھے،
امیہ بن خلف انہی لوگوں میں سے تھا. وہ عثمان بن مسعود کو پکڑتا تھا، مارتا تھا، قید کر کے بٹھاتا تھا. ان کے گھر والوں کے جو بڑے لوگ تھے ان کو کہتا تھا کہ اس پہ سختی کرو وغیرہ وغیرہ. اسے کہا کہ تو مجھے نکالنا چاہتا ہے مکہ سے، اور تو چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں. تیرا کام کیا ہے؟ تیرا پیشہ یہ ہے کہ تو تیر جو بنتے ہیں نا تو ان کے پچھلے حصے پہ جو پر لگا ہوتے ہیں وہ لگاتا ہے. کہا یہ جو پر لگا رہے ہیں نا یہ سارے تیرے خلاف ہوں گے، تیرے سینے میں پیوست ہوں گے تیرے لیے اصل میں، کیونکہ تو ہمیں جو ہے وہ ہم تو عزت مند لوگ ہیں اور عزت دار ایسی قوم ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں. ان سے بڑا عزت مند کون ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے ساتھ تو یہ سلوک کرے گا تو یہ سارے تیروں کے پر جو ہیں یہ تیرے سینے میں اتریں گے، اور تجھے اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا ہے ہم تو عزت والے ہیں، تو عزت کرتے بھی ہیں، اور تو جن کے ساتھ بیٹھتا ہے جب تم پہ یہ سارے یہ اللہ کا عذاب آئے گا اور لوگ تو مصیبت میں مبتلا ہوگے تو یہ سارے لوگ تمہیں چھوڑ کے اور تمہیں گندے لوگوں کے سپرد کر کے چلے جائیں گے اور تمہارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا. یہ اس کی صورت حال تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی تو عثمان بن مسعود جو ہے اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ اور قدامہ کے ساتھ چلے گئے حبشہ، اور وہاں آرام سے زندگی گزاری. ظاہر ہے حبشہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ چنی بھی اسی لیے تھی کہ نجاشی ایک بہت اچھی شخصیت رکھنے والا شفیق انسان تھا، مہمان نواز انسان تھا، لوگوں کا خیال رکھنے والا تھا. تو یہ وہاں چلے گئے، آرام سے گزرا وقت ان کا. پھر وہی ہوا کہ مکہ والوں نے چال چلی کہ ان کو لوگوں کو بلاؤ، ان پہ سختی کرو، ان کو واپس اپنے دین میں بلاؤ. تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے. اور جب عثمان بن مسعود اور ان کے بھائی یہاں آئے تو پتہ چلا کہ ان کی چال تھی اور جھوٹ تھا سارا. تو پھر یہ مصیبتوں میں پڑے اور سہتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب اجازت دی کہ بھئی لوگوں تم ہجرت اب کر جاؤ اور اب مدینہ ہے ہجرت کے لیے، تو پھر عثمان بن مسعود جو ہیں انہوں نے ہجرت مدینہ کا ارادہ کر لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تینوں بھائی پھر اب مدینہ کی طرف چل پڑے اور وہاں چلے گئے اور وہاں پہنچ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مدینہ گئے تو ان کو اللہ نے یہ خاص بات کی کہ وہ ان کا رہائش جو ملی وہ بھی عثمان بن مسعود کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قریب تھی. اور وہاں جا کے ایک شخص تھا ابو الہیثم بن تیہان، تو وہ انصاری تھے. تو ابو الہیثم بن تیہان جو ہیں یہ بھی اسی طرح کی عادتیں رکھتے تھے. یہ بھی اسلام لانے سے پہلے بت پرستی نہیں کرتے تھے اور گندی عادتیں ان میں نہیں تھیں. انصار میں سے جو لوگ چند گئے تھے پہلے اور سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تھے ان 8 لوگوں میں سے یہ بھی تھے، ابو الہیثم بن تیہان بھی. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک انتخاب کیا کہ بھی عثمان کو ایک اسی طرح کے آدمی سے جو انصار میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے میں شامل تھے انہی کے ساتھ بھائی چارہ بنا دیا ان کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی رہنے کا ان کو موقع مل گیا. اور وہ جو ہے وہ ابو الہیثم وہ بھی بہت ان کا خیال رکھتے تھے اور یہ بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. اور یہ جو تھی بات یہ ان کی خوبصورت عادتوں کی وجہ سے تھی کہ ابو الہیثم ان سے محبت کرتے تھے. ان عادتوں کی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگوں نے بھی کہی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی اور کہا کہ عثمان بن مسعود ایک با حیا انسان ہے، شرم و حیا والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور لوگوں نے بھی یہی باتیں کہیں. تو دیکھیے شرم و حیا خوبصورت دل رکھنے والوں میں ہوتا ہے. اسے وہ شرم و حیا سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی ایسا کام نہیں کرتا جو کسی کو نقصان دے، جو دوسرے کی بے عزتی کا سبب بنے، جو دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنے. یہی حیاداری کی بنیادی چیزیں ہیں نا. اور وہ ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا جو گھٹیا ہوتی ہیں اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں. تو اس سے زیادہ خوبصورت کون شخصیت ہو سکتی ہے، کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے چنانچہ وہاں ان کے ساتھ یہ رہے اور خوب حیا اپنے کی وجہ سے یہ پاپولر بھی تھے اور بہت زیادہ وہ بھی تھا. اور ان کے خوبصورت عادات کی وجہ سے یہ بھی تھا کہ ان کا زیادہ سے زیادہ کام یہ تھا کہ میں جو ہوں نا کسی نہ کسی طرح سے وہ اللہ کے قرب میں وقت گزاروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت 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 افضل ترین ہستی ہیں. میں ایسے کام کروں کہ مجھے آگے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے جنت میں بھی. تو پھر انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ راتوں کو یہ عبادتیں کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے.
اور اس کے نتائج جو ہیں، یہ تو راہبانہ طریقہ ہے نا اسلام میں، ایک مکمل زندگی گزارنے کو اسلام نے لایا ہے، عمل اس کا دیا ہے کہ بھی وہ پوری ایک زندگی گزارو جس میں دنیا کے کام بھی اللہ کی رضا کی خاطر کرو، ان مقاصد کے لیے کرو جو اللہ نے جن کو جائز قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ روزی کماؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ بھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی درخت لگاتا ہے اور کھیتی اگاتا ہے تو اس سے جانور بھی اگر کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں تو صدقہ ہے اس کے لیے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص اگر تجارت کرتا ہے اس لیے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کھلا سکے، اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کی ضرورتیں پوری کر سکے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہی ہو، ایسی زندگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ ہوں جو صرف عبادت میں لگے رہیں، تو پھر تو زندگی باقی نہیں رہے گی، نہ گھر بار بسیں گے، نہ خاندان چلیں گے، نہ انسان کی زندگی آگے جائے گی، نیکوں کی تو اولاد ہی ختم ہو جائیں گی، تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک دو نسلوں کے بعد صفائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اسلام میں یہ اس میں تھا، عیسائیت وغیرہ میں روحانیت، اسلام نے بالکل اس کا کوئی وہ نہیں رکھا، اس کی کوئی اجازت نہیں دی، اور روحانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھی کہا اور اس کو منع بھی کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کے نتائج وہ ابھی ان تک یہ نہیں پہنچی تھی، تو یہ اسی طرح کے تھے کہ رات کو جو ہے وہ عبادت کرنا اور دن کو روزے رکھنا۔ تو جب ان کی اہلیہ آئیں امہات المومنین کے پاس اور دیکھا کہ پراگندہ حالت میں ہیں اور انہوں نے جو زینت بھی نہیں کی ہوئی اور کوئی میک اپ بھی نہیں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اپنے خاوند کے لیے میک اپ بھی نہیں کیا ہوا، اس طرح سے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، راتوں کو وہ عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، میرے تو قریب بھی نہیں ہوتے، تو میں کس کے لیے کروں۔ یہ وہ بات تھی جو امہات المومنین کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے توازن والی زندگی گزارتے ہیں اور وہی سکھاتے ہیں سب کو۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے لیے نمونہ ہوں کہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں اس طرح کرتا ہوں جیسے تم کر رہے ہو، ساری رات عبادت کرو اور سارا دن جو ہے وہ روزہ رکھو اور تم اپنی بیوی کو بھی نظر انداز کر دو۔ تو یہ کیسی زندگی ہے تم نے کی ہے؟ تو اس بیوی کو اس سے نظر انداز کر دینا، اس کی تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، وہ کیسے وہ گھر چلائے گی، کیسے بچوں کا خیال رکھے گی؟ وہ تو پھر ایک صرف کنیز تم نے رکھ لی ہوا اور وہ صرف خدمت کرتی رہے اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہو اور کوئی مقام نہ ہو، تو یہ طریقہ چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے فوراً انہوں نے اس سے طریقہ چھوڑا، لیکن اس کی تفصیل اور ہے، وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کے اندر دیکھا، عثمان بن مظعون میں دیکھا کہ بہت زیادہ دین کی طرف رجحان ہے، لیکن وہ اعتدال سے ذرا زیادہ نکلا ہوا ہے، رہبانیت جیسا ہے، تو آپ نے اس کو روک دیا۔ اور اسلام اعتدال کا دین ہے، اسلام نہ ترک دنیا چاہتا ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ غرق دنیا ہو جائے انسان، دونوں نہیں، نہ دنیا کو ترک کرنا نہ دنیا میں غرق ہونا۔ ایک ایسا توازن اور اعتدال ہو کہ جس سے خوبصورت زندگی چلتی رہے انسان کی، اور انسانیت کا سلسلہ تسلسل سے قائم رہے آگے، اور لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کریں جس سے پورا معاشرہ وہ خوبیوں کا گہوارہ بن جائے۔ ایک راہب جو ہے وہ تو صرف اپنے میں مگن رہتا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کسی کو نقصان ہے، تکلیف ہے، کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، راہب کو غرض ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے پاس ہی اندر ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اور یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اسلام بہترین اعتدال کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پہ چلائے، اس اعتدال میں جو عظمتیں ہیں اللہ تعالیٰ انہی سے ہمیں نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس زمین پر ایسا ہی ایک معاشرہ قائم رہے، مسلمانوں کے طفیل اللہ ہمیں توفیق دے اس کی کہ جو خوبصورت زندگی اور خوبصورت معاشرے کا نمونہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما